جو ہے وہ اس کی قراءت کریں تو وہ نہیں کر سکتے. وہ کوئی انگلش میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے وہ کتابیں، یعنی وہ کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں جو ہیں وہ لغت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ تعالی قیامت تک جو ہے اسی حالت میں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے، اور یہی وجہ ہے جو دشمن ہیں دین کے، جو دشمن ہیں ان سے نا مقابلہ نہیں ہو پاتا کہ وہ قرآن کا جو ہے وہ، یہ تو کیونکہ اللہ نے پہلے چیلنج فرما دیا، فرمایا ہے کوئی اس کتاب کی مثل تو لاؤ، نہیں لا سکے. فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں نہ بنا کے لا سکتے تو ایسے کر لو ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ. سورت بھی نہیں بنا کے لا سکے، فرمایا ایک آیت ہی بنا لاؤ. ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے، عاجز آ گئے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. عاجز آ گئے. اب کیونکہ وہ عاجز ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے معاذ اللہ وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ جلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، یا ایسے کہ ان مسلمان جو ہیں ان تکلیف جو ہے وہ پہنچائی جائے. تو سامعین محترم، یہ کتاب ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو ہے وہ محفوظ ہے، تو کیونکہ ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے. تو فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت. پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. متقی کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، متقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے وہ متقی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا. حج کرنا بھی ضروری ہے، اگر کسی فرض ہے، اس کے بغیر بھی وہ متقی نہیں ہے. زکوٰۃ اس پہ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا بھی اس پہ لازم ہے، اگر نہیں دیتا تو متقی نہیں ہے. نیک اعمال کرنا، صالح اعمال کرنا، جو اللہ نے چیزیں اس کے اوپر فرض کی ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ان اعمال کو کرنا اس پر لازم ہے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ وہ بندہ ان اعمال کرنے سے متقی نہیں ہوتا. متقی کب ہوگا؟ جب یہ نیک اعمال بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے گا بھی، تب تقوی کا نور ملے گا. دکان پہ بیٹھ کر آپ جھوٹ بولیں، دکان پہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں سے آپ دغا بازی کریں اور لوگوں کو دھوکہ دیں، اور مسجد میں نماز پڑھ کے آپ کہیں کہ میں متقی ہو جاؤں گا، تو بھائی تقوی کا نور نہیں عطا. متقی آپ اس وقت ہوں گے جب جو ہے وہ آپ حرام سے بھی بچیں گے، آپ جھوٹ سے بھی بچیں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے بھی بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ جو ہے وہ روزے بھی رکھیں گے، آپ زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے. جب یہ گناہوں سے بھی بچیں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہدایت ہے. جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. متقی ہوتا کون ہے؟ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تقوی کا نور عطا فرماتا ہے. جو اللہ سے خوف اور رجا، یہ ایمان ہے. اللہ سے ڈرے بھی اور امید بھی رکھے میرا رب مجھے بخش دے گا. خوف بھی ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہیں، یہ متقی لوگ جو ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی جو ہے یہ خاردار جھاڑیوں سے گزرے؟ کہا جی ہاں میں گزرا ہوں. خاردار جھاڑیوں کیسے گزرتے؟ فرمایا میں اپنے آپ کو سمیٹ کر گزرتا کہ کہیں کانٹے نہ چبھ جائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر گزرتا. تو فرمایا یہی تو تقوی ہے.
یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. انسان دنیا میں بھی رہے لیکن جو ہے اپنا دامن گناہوں سے بچا کر گزر جائے. بس اپنا دامن جو ہے وہ اگر بچا کر دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقوی کا نور عطا فرما دیا. تو یہ قرآن جو ہے فرمایا یہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اللہ سے ڈرنے والے جو متقی ہیں انہیں ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن عطا فرماتا ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کا ڈر جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک نوجوان تھا وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا. نماز پڑھنے کے لیے اس نے آنا. راستے میں ایک عورت تھی وہ اس کی طرف راغب ہو گئی. اس نے اسے اپنی طرف جو ہے راغب کرنے کی کوشش کی. وہ ایسے ہوا کہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا تو جب اس نے اسے راغب کرنے کی کوشش کی تو اللہ کا خوف کیونکہ اس کے اوپر طاری ہوا وہ بے ہوش ہو. پھر جو ہے ہوش اس نے پکڑ کر اس عورت نے اس کے گھر جو ہے وہ پہنچا دیا اسے. وہ اپنے گھر میں آیا, گھر میں ہوش آیا. گھر میں جب پوچھا تو اس نے ساری بات سنائی. پھر جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا یہاں تک کہ اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا گیا. نماز جنازہ جو ہے پڑھی گئی, تدفین ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نوجوان نہیں آتا. وہ پتہ نہیں کدھر ہے. پوچھا کہ نوجوان بھائی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اب کیوں نہیں آتا؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گیا. فرمایا کس طرح فوت ہوا؟ کہا کہ اس طرح فوت ہوا. فرمانے لگے چلیں مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا. کہا ہے نوجوان کیا اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا, ابھی کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نوجوان اپنی قبر سے بولا کہ عمر فاروق آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں, مجھے تو 2 جنتیں مل گئی ہیں. تو اللہ سے ڈرنا, اس کا خوف جو ہے, خشیت جو ہے بندے پہ طاری ہو جائے تو وہ سمجھ لے اللہ نے اسے تقوی کا نور عطا فرما دیا. تو فرمایا ہدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی کے لیے. انشاءاللہ یہاں سے ہم اگلے درس قرآن پہ آگے کلام شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.